لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق. ایک اشکال تھا کہ خواب جو پیغمبر نے دیکھا تھا عمرہ تو ہوا نہیں. جواب، اللہ نے سچا کر کے دکھایا پیغمبر کا خواب برحق. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یقیناً داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاء اللہ، جب اللہ چاہے. سن 7 میں اور پھر سن 8 میں، پھر ہمیشہ کے لیے. آمنین، امن سے. محلقین رؤوسکم، مونڈے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو. سر مونڈنا عمرہ اور حج میں افضل ترین عمل ہے. ان کو 3 دفعہ پیغمبر نے دعا دی. ومقصرین، اور بال چھوٹے کرنے والے. چھوٹے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ 1 ربع بال لیا جائے گا، سر کے بالوں کا 1/4، یعنی یا تو یہاں سے لے یا یہاں سے لے یا یہ چوتھائی ہے. اور فقہاء لکھتے 1 پورے کے برابر پورے سر کا لے، چوتھائی ہو جائے. اور آئندہ اگر بال نہیں ہے اور عمرہ کیا تو خالی سر پر چھرا پھیرے. لیکن وہاں جیسے کینچی کے ذریعے یہاں سے ٹک لگائے، یہاں سے ٹک، اس سے احرام نہیں کھلا ہے. حنفیہ فقہ کے اعتبار سے وہ شخص محرم ہے اور اس کے تمام کام حرام اور گناہ کے ہمیشہ کے لیے. ویسے تو بال سر کے رکھنا سنت ہے، لمہ جمہ و اخرى، لیکن حج اور مناسک کی ادائیگی کے بعد سر کے بال منڈا دینا یہ افضل ہے. آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر کے بال مونڈنے والوں کی مغفرت فرما. اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر للمحلقین 3 دفعہ. 4تھی مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین. عجیب بات ہے کہ محلق کو 3 دفعہ اور مقصر کو 4تھی مرتبہ. تو قصر اس وقت معتبر ہے جب ربع راس لے لیا جائے. دعائیں نبی سے بھی ربع ثابت ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن رواحہ نے آپ کی اونٹنی کی رسی مہار پکڑا تھا اور حضرت کی اجازت سے آگے آگے چلتے تھے اور خوش آوازی سے اشعار پڑھتے تھے. بِاسْمِ الَّذِي لَا دِينَ إِلَّا دِينُهُ بِاسْمِ الَّذِي مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ. اس اللہ کے نام پر جس کا دین اسلام ہے اور جس کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تاويله. راستہ کھلا چھوڑ لو کافرو، آج ہم تمہیں بحکم قرآن ماریں گے. كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. جیسے پہلے بھی ہم تم سے قرآن کے حکم پر لڑ چکے، ایسا لڑیں گے کہ سر اتاریں گے. وَيُزْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ قَدْ أَنزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنزِيلِهِ فِي صُحُفٍ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ. عبداللہ ابن رواحہ کے مشہور اشعار ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر ہے جو بہت ظاہر ہے. یقیناً داخل ہوں گے مسجد حرام میں اللہ نے چاہا امن کے ساتھ سر کے بال منڈانے والے اور چھوٹے کرنے والے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آیت میں ذکر کیا. لا تخافون، نہیں ڈرو گے کسی سے. فعلم ما لم تعلموا، پس وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اس وقت جانا ٹھیک نہیں تھا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پر دے دیا اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح. مکے کے فتح کا نام ہے فتح مبین اور خیبر کے فتح کا نام ہے فتح قریب. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا پیغمبر کو ہدایت و دین حق کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر. وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ.
محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معه شداء علی الکفار، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ مضبوط ہے کفر کے مقابلے میں، رحماء بینہم شیر و شکر ہے، آپس میں رحم والے ہیں، شیر و شکر۔ تراہم رکعان سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ڈھونڈ رہے ہیں فضل اللہ کا، خوشنودی اس کی۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی، والذین معه ابو بکر، اشداء علی الکفار عمر، رحماء بینہم عثمان، تراہم رکعان سجدا علی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پوری جماعت صحابہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں سجدے کے آثار سے، یہ نہیں کہ پیشانی پر محراب بنے جیسے بعض لوگ بناتے ہیں، مطلب یہ کہ چہرہ نمازی اور دیندار کا چمکتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہی حال ان کا تورات میں لکھا ہوا ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی حالت انجیل میں اس طرح ہے، کزرع، جیسے کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جو نکالے اپنے پٹے کو یعنی پودے کو، فآزرا یعنی فقوا، اس کو تکڑا کرے، فاستغلظ، وہ طاقت پکڑے، فاستوى علی سوقہ، کھڑا ہو جائے ڈنٹل پر، پنڈلی پر، یوجب الضراء، خوش کرتا ہے وہ کسان کو، لیغیظ بہم الکفار، اور غصہ دلا دے وہ کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی۔ کھیتی کی فصل جب نکلتی ہے معمولی سا کمزور پٹا ہوتا ہے، کوئی پاؤں رکھے تو ختم، کوئی ہوا آئے تو ختم، لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کتنا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب اس سرسبز اور لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر دو آدمی ہیں، ایک اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کسان، مالی، باغبان، فرمایا کہ یہ خوش ہونے والے یہ اہل سنت ہے، اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کر کے ناراض ہوتے ہیں، یہ کفار، یہ روافض، اباغض، خوارج، گمراہان زمانہ، ملاحدہ، زنادقہ، دشمنان صحابہ۔ روح المعانی میں مواہب لدنیہ کے حوالے سے لکھا ہے، استنبط مالک عن هذه الآیہ تکفیر الروافض، امام مالک نے اس آیت سے روافض کی تکفیر ثابت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لیغیظ بہم الکفار، انہیں دیکھ کے ناکارہ لوگ، کافر لوگ بگڑتے ہیں، تو جو لوگ صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں اذان میں اور ویسے، یقیناً وہ کفار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ویسے زراء کسانوں کو کہتے ہیں، زارع مزاری کے معنی میں، اچھی کھیتی کو دیکھ کر کے مزارع خوش ہوتا ہے کسان، اور بعض ناشکرے ہوتے ہیں، وہ غصے ہو جاتے ہیں کہ صحیح فصل اب بھی نہیں ہے۔ تو کفار کا اطلاق مزارعین پر بھی ہے، کیونکہ ان میں ناشکری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وعدہ کیا اللہ نے ایمان و عمل نیک والوں سے ان میں مغفرت اور اجر عظیم کا۔